جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا شعور وہ اللہ کے پاس ہے۔ ان کی زندگی کیسی ہے؟ ان کی زندگی کہاں پہ ہے؟ ان کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ یہ سب معاملات انسان کے شعور میں آنے والے نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ ایک حدیث مبارکہ شروع میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں آقا دو جہاں فرماتے ہیں، من ضرب الخدود، جو انسان اپنے رخساروں پر مارتا ہے، اپنے چہرے پہ مارتا ہے، وشق الجیوب، غم و غصے کے اندر آ کر، دکھ میں آ کر اپنے گریبان کو بھی پھاڑ لیتا ہے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جو اسلام کے منافی ہیں اور جاہلیت اور علم سے دوری کے باعث ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں فلیس منا، ایسے آدمی کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر انسانوں کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانوں میں سب سے افضل جماعت انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے۔ انبیاء کرام میں نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء، سردار انبیاء کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے جو افضل جماعت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جن کے متعلق نبوت کی زبان یہ گارنٹی، یہ سرٹیفکیٹ، یہ اعزاز عطا کرتی ہے کہ لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات، کوئی منفی الفاظ کا استعمال نہ کرنا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور رتبہ دیا ہے کہ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر، جس کی لمبائی تقریباً 9 سے 10 کلومیٹر ہے، غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں اگر سونا خرچ کر دے
اس کے مقابلے میں میرا ایک صحابی ایک ہاتھ کے برابر گندم جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، احد پہاڑ اس ایک ہاتھ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی صحابی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، جنتی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اللہ کی جماعت ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اولئک حزب اللہ ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اولئک ھم المفلحون ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہونے کے اعتبار سے سب صحابہ برابر ہیں، مگر کچھ مقام، کچھ درجات، کچھ اعزاز خصوصی طور پر کچھ صحابہ کرام کے ایسے ہیں جن میں سے ایک دوسرے کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اس طرح سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کو مقام اللہ نے دیا ہے وہ مقام کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام اللہ نے دیا ہے وہ اور کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو، اہل بیت کو، علی المرتضیٰ کو، حسنین کریمین کو جو اللہ نے اعزاز عطا کیا ہے وہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو یہ درجات کا تفاضل کا فرق یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے ہے۔ صحابی اور جنتی ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے والے، اور سب سے آخر پہ 110 ہجری میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے، جنتی ہونے کے اعتبار سے یہ سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اور اہل بیت کے جو خصوصی افراد، ازواج مطہرات، بنات رسول، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے سیدنا حسنین کریمین اور دیگر، ان سب کو جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ جو فضیلت عطا کی ہے، اس اعتبار سے یہ سب سے افضل ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا نبی کی سنت ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، ان سے محبت کرنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، ان سے محبت کرنا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، حسنین کریمین اور اہل بیت سے محبت کرنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اہل بیت اور حسنین کریمین سے محبت کرنا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ الغرض اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا،
حسنین کریمین سے محبت کرنا یہ تمام صحابہ کرام کا جذبہ اور ان کی محبت ہے۔ اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کریں، حسنین کریمین سے محبت کریں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس آتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسین سے کہتے، پیارے حسین آپ میرے پاس آ جایا کرو، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ کے دلی دوست، قریبی دوست، میرے قریبی دوست، میرے دلی دوست وہ آپ کے نانا تھے۔ اس ناطے سے، اس تعلق کے اعتبار سے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ کی عزت کرنا، آپ کا احترام کرنا یہ میرے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تو سیدنا ابوبکر صدیق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگاتے اور بوسہ دیتے تھے۔ کیونکہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے بھی لگاتے تھے اور ان کو بوسہ بھی دیتے تھے۔ اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قدر محبت فرماتے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حسین آپ میرے پاس آ جایا کرو۔ پیارے حسین نے فرمایا، اے عمر میں آپ کے پاس ایک دن حاضر ہوا تھا، آیا تھا، آپ مصروف تھے، آپ کے پاس افراد بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ باہر آپ کا لخت جگر عبداللہ بن عمر باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اسے اجازت نہیں ملی، تو میں وہیں سے دیکھ کر واپس چلا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اجازت نہ ملے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پیارے حسین آپ کا میرے ساتھ اور رشتہ ہے، ابن عمر کا میرے بیٹے کا اور رشتہ ہے، وہ میرا صرف بیٹا ہے، آپ نبی علیہ السلام کے نواسے ہو، اجازت میرے بیٹے کے لیے ہے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، آپ جب بھی آؤ آپ میرے پاس آ جایا کرو، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب یمن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مختلف قسم کے لباس اور کپڑا تحفے کے طور پر آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تقسیم کر دیا، اور تقسیم سے پہلے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی ایسا لباس، ایسا کپڑا ہو جو حسنین کریمین کے معیار کے مطابق بھی ہو اور ان کے ماپ کے مطابق بھی ہو۔ دیکھا کوئی ایسا کپڑا دستیاب نہیں ہے، آپ نے وہ سارا کپڑا تقسیم کر دیا۔ ایک آدمی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ آپ یمن میں جاؤ اور جا کر کہنا خلیفہ وقت نے، سیدنا عمر نے مجھے بھیجا ہے کہ جو آپ نے لباس بھیجے تھے وہ سبھی میں تقسیم کر دیے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی ایسا لباس نہیں آیا کہ جو حسنین کریمین کے معیار اور ان کے ناپ کے مطابق ہو، خصوصی طور پر لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ یمن سے وہ صحابی لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمین کو بلایا اور بلا کر کہا ان کو پہناؤ۔ حسنین کریمین نے اس لباس کو پہنا، اور جب لباس پہنا ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب عمر کو خوشی ہوئی ہے کہ حسنین کریمین کو وہ خوبصورت لباس میسر آ گیا ہے۔ گویا کہ حسنین کریمین سے محبت کرنا
یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی طریقہ ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حسنین کریمین سے محبت کرنے والے، اور اگر دیکھا جائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت کا اپنا ہی انداز ہے۔ اگر عمر کو دیکھیں، ایج کو دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بزرگ صحابی ہیں، اور سب سے زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے احادیث کو بیان کرنے والے صحابی ہیں، جن کی زندگی کا سب سے زیادہ وقت وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزرا ہے۔ اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ابو المحزم بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں ہیں، ایک نماز جنازہ میں شریک ہیں، اور وہیں پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، بزرگ صحابی، سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے صحابی، سب سے زیادہ وقت دینے والے دین اسلام کو صحابی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں، اپنا کپڑا لیا، جو ان کے پاس رومال تھا، صافہ تھا، کپڑا تھا، اس رومال سے، اس کپڑے سے، اس صافے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے گرد و غبار کو جھاڑنا شروع کر دیا، جو آنے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو جو مٹی لگ گئی تھی، جو گرد لگ گئی تھی، وہ گرد کو، اس مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سیدنا حسین نے کہا، اے ابو ہریرہ کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہو، آپ بزرگ صحابی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پیارے حسین، جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، اور جو میں نے نبوت کی زبان سے آپ کی شان سنی ہے، جو نبوت کی زبان سے میں نے آپ کا مقام سنا ہے، اگر وہ سارا مقام ان لوگوں کو پتہ چل جائے، میں نے تو صرف آپ کے قدموں سے، آپ کے پاؤں سے اس مٹی کو جھاڑا ہے، تو یہ افراد آپ کے پاؤں زمین میں نہ لگنے دیں، بلکہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر رکھیں۔ یہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی شان عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو اتنی رفعت اور بلندی عطا کی ہے۔ آپ عام نہیں ہو، آپ اہل بیت کے فرد ہو، آپ نواسہ رسول ہو، آپ کی نسبت کئی اعتبار سے افضل ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا نانا وہ سردار انبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہے، آپ کی نانی خاتون اول خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ام المؤمنین ہے، وہ صحابیہ ہے کہ جس نے دین اسلام کی خاطر کروڑوں کی تجارت کو چھوڑ دیا۔ تجارت کرنے والی، جن کی تجارت کا مال ملک شام میں جایا کرتا، دیگر ممالک میں جایا کرتا، لیکن جب دین اسلام کو قبول کر لیا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنا سارا وقت وہ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے بعد جو کروڑوں کے اندر اس وقت کے اعتبار سے بڑے بڑے قافلے جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، راستے میں خیمے لگتے تھے، خیموں کو لگنے والے کیل وہ بھی بڑے بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو پھر اتنی سادگی آ گئی کہ گھر میں کبھی پانی میسر ہے، کبھی روٹی میسر ہے، کبھی روٹی میسر نہیں ہے، لیکن ان حالات کے اندر بھی دین اسلام کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے سرتاج کا بھی ساتھ دیا ہے، یہ ان کے نواسے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے والد محترم وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، خلیفہ رابع ہیں، خلیفہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اگر والد محترمہ کو دیکھا جائے، والد محترمہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی لخت جگر ہے، نبی علیہ السلام کا جگر گوشہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لخت جگر ہے، وہ جگر گوشہ ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کے گھر آتی تھیں، نبی علیہ السلام کے گھر میں آتی، نبی علیہ السلام دور سے دیکھتے کہ فاطمہ آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کی عزت کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ہے پیاری فاطمہ،
اللہ نے میرے پاس ایک ایسے فرشتے کو بھیجا ہے، اس سے پہلے کبھی دنیا میں زمین پہ نازل نہیں ہوا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے اور اللہ نے پھر پیغام دے کر بھیجا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ پیغام یہ دیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری دے دو کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سردار وہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہ خوشخبری دے کر جبرائیل علیہ السلام نے حسنین کریمین کی والدہ کے لیے بھیجا۔ اور اگر دیکھا جائے خالو کون ہیں؟ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے خالو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اور جب ان کو گھیرے کے اندر باغیوں نے گھیرا ہوا تھا، احاطہ کیا ہوا تھا، تو اس وقت نگرانی کرنے والے، پانی پہنچانے کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنے والے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اتنی فضیلتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور اہل بیت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کے بارے میں فرماتے تھے کہ ہما ریحانتای من الدنیا، یہ حسن و حسین یہ تو میرے دنیا کے پھول ہیں، ان سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ آج حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عقیدہ بھی کتابوں کے اندر موجود، ان کا منہج بھی کتابوں کے اندر موجود۔ اگر کوئی سچی عقیدت رکھتا ہے، سچی محبت رکھتا ہے حسنین کریمین سے، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عقیدہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ مشکل وقت زندگی کے اندر آیا، لیکن مشکل وقت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ مشکل وقت آیا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، نماز کو ادا کیا، اللہ سے مانگا، اللہ سے دعا کی۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی عقیدت بھی ہے، یہ ان کا عقیدہ بھی ہے، یہ ان کا منہج بھی ہے، یہ ان کی سیرت بھی ہے، یہ ان کا کردار بھی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو پھر واویلا کرنے کی بجائے، شور شرابہ کرنے کی بجائے، گریبانوں کو پھاڑنے کی بجائے، ہائے ہائے کرنے کی بجائے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، اپنے سر کو جھکا لیا جائے، اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور رکھ دیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے، کیونکہ مشکلوں کو دور کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت، یہ بلندی بھی عطا کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر صحابی رسول کو بیان کر دیا تھا۔ سیدنا ام سلمہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر کیا ہے؟ صحابی کا خواب ہے، وہی نہیں لیکن صحابی کا خواب ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، خواب میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ہاتھ میں شیشی ہے اور اس کے اندر خون ہے۔ میں نے پوچھا خواب کے اندر نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ فرمایا شیشی کے اندر خون ہے، میرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا، یہ ان کی شہادت کا خون ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جب سیدنا ام سلمہ ام المؤمنین نبی علیہ السلام کے پاس موجود اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ام المؤمنین ام سلمہ کے پاس موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ سے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پیارے آپ کا یہ نواسہ ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کی امت کے کچھ لوگ اس کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ کہ دنیا کے اندر جو بشارتیں ملی، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ایک دن تشریف فرما ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ سیدنا علی نے پوچھا، اے پیارے نبی، کون سا دکھ ہے، کون سا غم ہے کہ آج آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہیں؟ آپ تو بڑے صبر والے ہیں، آپ بڑے تحمل اور برداشت والے ہیں، بڑے بڑی تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا ہے، آج کون سا غم اور دکھ کی بات ہے، کون سا الم ہے آج کہ آج آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو چکے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے تھے اور آ کر کہا آپ کے نواسے حضرت حسین کو فرات کے کنارے پہ شہید کیا جائے گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اگر آپ کہیں تو میں اس جگہ کی جہاں پہ شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی کو بھی لا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو دنیا کی زندگی کے اندر یہ بشارت مل گئی تھی۔ اسی لیے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن و حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دنیا کے اندر اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، دنیا کے اندر مصائب کو برداشت کر لیا، لیکن مصائب کو برداشت کرتے ہوئے کوئی کلمہ سو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، کوئی ایسا الفاظ، ایسا جملہ، ایسا لفظ زبان سے ادا نہیں کیا جو دین اسلام کے خلاف ہو، جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو، بلکہ دکھوں کو اور تکالیف کو برداشت کر لیا، صبر کے ساتھ برداشت کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی آپ مدد حاصل کرنا چاہو تو نماز پڑھا کرو اور صبر کیا کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کر کے دکھایا ہے اور امت کو یہ درس دیا ہے، مشکل وقت آ جائے تو اللہ سے دور نہیں ہونا بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، مشکل وقت آ جائے تو اللہ کو پکارنا ہے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا، مشکل وقت آ جائے تو اس وقت اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ سے دور نہیں ہونا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں وہ کر کے دکھایا، صبر کر کے دکھایا ہے۔ باتیں کرنا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اور ان کی مظلومانہ شہادت کو بیان کرنا بہت آسان ہے۔ اگر ہم اپنے قرب و جوار میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء و اقارب میں دیکھیں، اگر کسی کا ایک لخت جگر فوت ہو جائے جوانی کے اندر یا بچپن کے اندر، اس سے کیفیت پوچھو، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ عام کی بات ہے، لیکن وہاں کربلا کے میدان میں اور پھر کس طرح دھوکے کے ساتھ بلایا گیا ہو، کس طرح کتنے خطوط لکھ کر بلایا گیا ہو، اور جنہوں نے اتنی عزت اور تکریم کے ساتھ خطوں کے اندر الفاظ اور جملے لکھے ہوں، اس قدر بلایا گیا ہو عزت کے ساتھ، اور اچانک جو ہے وہ ان کے موڈ بدل جائیں، جو محبت کے خط لکھنے والے تھے وہ اپنی تلواروں کو نکال لیں اور آپ کے پاس کوئی اور راستہ بھی نظر نہ آئے، تو پھر آپ سمجھیں کس کیفیت کا سامنا ہوگا۔ اور ہیں بھی افراد ہزاروں کے مقابلے میں چند دہائیاں، ہزاروں کے مقابلے میں چند دہائیاں، کوئی اور راستہ بھی نظر نہیں آتا، اور اس وقت میں جو چند دہائیوں کے افراد ہیں وہ ہیں بھی کون؟ کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی انتہائی قریبی ہے، یہ سب اپنے ہی موجود ہوں، اور ایسے وقت میں جب اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا جا رہا ہو کہ یہ باغی کہ جنہوں نے محبت کے خطوط لکھے اور یہاں پہ بلایا، آج اپنی تلواروں کو نکال کر، تلواروں کو سونت کر کھڑے ہیں، کوئی ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہو، کبھی بھتیجے کے اوپر وار ہو رہا ہے، کبھی بھانجے کے اوپر وار ہو رہا ہے، کبھی وہ شہید ہو رہا ہے، ان کے لاشوں کو دیکھا جا رہا ہو، شہداء کو دیکھا جا رہا ہو، کس کیفیت کا سامنا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں کیا ہوگا۔ لیکن کوئی ایک کتاب دنیا کے اندر، کوئی ایک ایسی کتاب کہ اس موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایک ایسا جملہ ادا کیا ہو جو اللہ کی ناراضگی والا ہو،
جو جاہلیت کا جملہ ہو، جو دین سے ہٹ کر ہو، جو صبر سے ہٹ کر ہو، اس مقام پر بھی صبر کر کے دکھایا، اللہ کو پکار کے دکھایا، لوگوں کو یہ درس دیا کہ مشکل وقت آ جائے تو مشکل وقت کے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جو مشکل وقت آتا ہے تو مشکل کو دور کرنے والی بھی وہ اللہ کی ذات ہے، وہ مشکل دور بھی کر سکتی ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ اللہ رب العالمین مشکل کو دیکھتا بھی ہے، جس نے جبریل کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کی زندگی میں نوجوانوں کے سردار ہونے کی خوشخبری بھی دی ہے، جس اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شہادت حسین کی خبر بھی دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب معاملات کو جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ یہ دنیا کا امتحان ہے، جس امتحان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرخرو بھی ہوئے ہیں، وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ امتحان اب ہمارا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں یا اہل بیت کے بارے میں منفی رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ ہم حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرنے والوں کی سب میں کھڑے ہونے والے ہیں یا صحابہ کرام اور حسنین کریم کے مخالفین کی سب میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر امتحان بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے کائنات کے لوگوں، وہ تو گزر چکے، ان کے بارے میں اگر نصیبہ کلمات کہو گے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یاد رکھو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کے اندر جن جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی انہوں نے سزائیں بھگتی ہیں اور قیامت کے دن بھی وہ سزائیں بھگتیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ ہم سر عام اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ اعلان، وہ الفاظ، وہ جملے بھی ہمارے نہیں ہیں، وہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے ہیں۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر دی گئی، اے ام سلمہ، آپ کے نواسوں کو، فاطمۃ الزہرا کے جگر گوشے کو، علی المرتضیٰ کے نور نظر کو، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ نے کیا کہا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، جنہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا ہے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ ہم انہی الفاظ کو اور ان کے ساتھ اور اضافہ کرتے ہوئے یہ اپنا موقف بھی پیش کر دینا چاہتے ہیں۔ ہماری محبت حسنین کریمین کے ساتھ ہے، ہماری محبت اہل بیت کے ساتھ ہے، ہماری محبت آل رسول کے ساتھ ہے، ہماری محبت خانواد رسول کے ساتھ ہے، ہماری محبت صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ ہماری کوئی حمایت نہیں ہے جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں جنہوں نے شہید کیا، شہادت میں جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے مشورے دیے، جن کے سامنے ایک سیف سائیڈ رکھی گئی لیکن سیف سائیڈ کے اوپر بھی عمل نہ کرنے دیا، کسی اعتبار سے بھی جو 1% بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا جن کے پاس اقتدار تھا، وہ قاتلین سے بدلہ لے سکتے تھے، بدلہ جان بوجھ کر نہیں لیا۔ ہم سب کے بارے میں موقف رکھتے ہیں، ہماری کوئی ان کے ساتھ حمایت نہیں ہے، ہماری حمایت ان کے ساتھ ہے جن کے بارے میں ہم اپنی ہر نماز کے اندر کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہماری محبت ان کے ساتھ ہے جن کے بارے میں کونین کے تاجدار نے اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ہماری ساری محبتیں
صحابہ کرام کے لیے ہیں، ہماری ساری محبتیں خلفائے راشدین کے لیے ہیں، ہماری ساری محبتیں اہل بیت کے لیے ہیں، خانواد رسول کے لیے ہیں۔ اور ہم تو یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ کل قیامت کا دن ہو، سب لوگ حاضر کیے جائیں اور ہمیں بھی یہ آواز مل جائے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، آپ عشرہ مبشرہ سے محبت کرنے والے تھے، آپ خلفائے راشدین سے محبت کرنے والے تھے، اور ہمارا شمار بھی صحابہ کرام کے محبین میں ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس جذبے کو، اس محبت کو اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے سب میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔